أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 126 126 ترجمہ اور تفسیر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اجعل ھذا بلدا بنا دے اس شہر کو آمناً امن والا ورزق اہلہ من الثمرات اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی میوے من آمن منہم جو شخص ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. قال رب العالمین نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتعہ میں اسے بھی پہنچاؤں گا اسے بھی نفع دوں گا قلیلا تھوڑا سا ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں اس کو مجبور کروں گا جہنم کی طرف. وبئس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یہاں اس کی تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں انہوں نے کی وہ شروع ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی. تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خود پیغمبر جو ہیں اللہ کے نیک پیغمبر وہ دعا مانگ رہے ہیں. اس دعا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور چونکہ یہ پیغمبر تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی دعا کو شروع کیا. تو عام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے. اب کتابوں کے اندر مختلف قسم کے درود شریف لکھے جاتے ہیں تو اب آدمی کون سا پڑھ لے؟ تو ایسا درود جو جس کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو وہ سب درست ہیں، لیکن ان میں تمام میں جو بہتر اور فضیلت والا درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد اپنی عاجزی اور انکساری کا اختیار کی جائے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جیسے منگتا کسی کے در پہ جائے اور اسے مانگتا ہے اور اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے کہ یا اللہ یہ جو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے یہ میں نے نماز پڑھی ہے یہ تیری توفیق کے ساتھ پڑھی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. تو جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے وہ ان نعمتوں کا اچھائی کا اللہ کی طرف ذکر کیا جائے اور جو بری چیزیں ہوتی ہیں ان کی نسبت اپنی طرف کی جائے. اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، بری چیزوں کی نسبت انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تو نے میرے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اور یا اللہ جو میں نے صدقہ خیرات کیا تیری توفیق کے ساتھ کیا تو نے مجھے دیا تو میں نے کیا. تو اس کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد دعا اختتام کی جائے. اور جب دعا مانگے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ اس کی دعا کو سن رہے ہیں. جو انسان اس طرح دعا مانگتا ہے وہ یقین کر لے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے. تو اب دعا کے قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 طریقے سمجھ لیں، 3 درجے سمجھ لیں، 3 طرح سے وہ قبول ہوتی ہے وہ دعا. نمبر 1
جو انسان دعا مانگتا ہے فوری طور پہ اس کو وہ چیز مل جائے۔ نمبر دو، وہ دعا جو مانگ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے ہاں سیو کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب بندہ آئے گا تو اللہ ان نیکی کی صورت میں وہ اس کے نام اعمال میں دی جائے گی۔ پھر وہ کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے یہ نیکی تو کی ہی نہیں، یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعا ہے جو تو دنیا میں کیا، تو نے دنیا میں دعا کی تھی اور میں نے اپنے ہاں محفوظ کر لی تھی، اس کا صلہ آج تجھے مل رہا ہے۔ اس وقت انسان کہے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں آج ہی قبول ہوتی۔ اور حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور لوگوں سے اگر کچھ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام والسلام نے دعائیں کون کون سی مانگی؟ سب سے پہلے کہا کہ ہاذا بالدا، اے اللہ اس بالدن، یہاں فرمایا کہ اس شہر کو امن والا، بالدن سے مراد ہے شہر، عربک میں بالدن شہر کو کہتے ہیں، اور آمنن کا مطلب ہے امن والا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اب امن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یعنی جو قتل و غارت سے محفوظ ہو، کفار کے تسلط سے محفوظ ہو، آفات سے محفوظ ہو، ہر طرح کی آفات سے یا اللہ محفوظ ہو، کوئی کافر اس کے اوپر جو ہے قبضہ نہ کر سکے۔ آپ کے سامنے موجود ہے اصحاب فیل کا واقعہ، جب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس شہر کو کیسے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور آج تک یہ شہر جو ہے اللہ نے اس کو امن والا بنا دیا ہے۔ کیوں؟ یہ شہر قتل و غارت سے بھی تو پاک ہے، ہر لحاظ سے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ جو طرح طرح کی خرابیوں کے اندر مبتلا تھے، کفر و شرک کی رسم و رواج میں مبتلا تھے، اس کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول کے، اس کے ارد گرد جو ہے اس کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ اپنے قاتل کو، اپنے دشمن کو اگر حرم کے اندر دیکھ لیتے اس سے بھی قصاص نہ لیتے، اس سے بھی اپنا انتقام نہ لیتے، حرم کی عظمت کی وجہ سے، حرم کی حرمت کی وجہ سے۔ اور اس کے صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے امن کا نہیں بنایا، بلکہ کیا فرمایا کہ حدود حرم میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دے دیا، فرمایا کہ اس میں شکار جائز نہیں ہے۔ حرم کے جو اللہ تعالیٰ نے حدود حرم جو مقرر کی ہیں، حدود حرم کے اندر شکار بھی جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارے برڈز ہوتے ہیں، تو کسی کو شکار کرنا جائز نہیں ہے، کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی احساس ان کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے وہ نہیں گھبراتا۔ یہ مطلب ہے آمینہ۔ آگے لفظ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وَارْزُقْ رزق دے أَهْلَهُ اس کے رہنے والوں کو، یعنی اس شہر کے رہنے والوں کو، شہر سے مراد مکہ شہر ہے، مکہ کے رہنے والوں کو کیا دے؟ من الثمرات کے رزق دے۔ اصل میں جب ثمرات کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو درخت پھل دیتے ہیں، ان پھلوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں آیت نمبر 57 کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کل ثمرات کی جگہ شجر کا لفظ ذکر نہیں کیا، بلکہ شیء کہا۔ شیء یہ عام ہے، سب چیزوں کو داخل ہے۔ اب یہاں ثمرات سے مراد وہ درخت بھی ہیں، وہ پھل بھی ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور وہ پیداوار ہے جو زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں، یعنی مشینوں سے حاصل ہونے والا جو غلے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، یہاں پھلوں سے مراد وہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر
مکہ کے اندر جو ہے کسی قسم کی کوئی اس کی جو زمین ہے وہ بالکل اللہ نے اس کو کاشت کے قابل نہیں بنایا، نہ وہاں صنعت کاری کی، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی تمام کی تمام چیزیں یہاں مکہ شہر کے اندر آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور آگے کیا کہا کہ اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما دے، اور آگے کیا فرمایا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے شرط رکھ دی کہ یا اللہ کہ جو ایمان لائے اور تجھ پر یعنی اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یہ ساری چیزیں یہ ساری نعمتیں ان کو عطا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا، قال ومن کفر فامتعه قلیلا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا فامتعه قلیلا، تو میں اس کو بھی اس کا بھی رزق بند نہیں کروں گا۔ وہ رب تو موسیٰ کا بھی ہے لیکن فرعون کا بھی رزق بند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو شخص کفر کرے گا اس کو بھی دنیا کے اندر میں رزق عطا کروں گا۔ یہاں قلیلاً یہاں حقارت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت ہوتی تو ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ مچھر کے پر کے برابر بھی رزق نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کو یہ رزق دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی مطلب سمجھ آ گیا کہ اگر کوئی شخص یہ جو کفار کو رزق ملتا ہے، مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کم ہے، تو یہ مت سوچئے، اللہ کے فضل ہے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا کی ہے آپ کو۔ آگے کیا فرمایا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اللہ نے فرمایا متکلم کا صیغہ کہ میں اس کو مجبور کروں گا۔ اضطرہ، یہ ضمیر کفر کی طرف لوٹتی ہے کہ جس شخص نے کفر کیا یہ اس کو کیا کروں گا، مجبور کروں گا، الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف۔ اور وہ کیا ہے عذاب، وبئس المصیر۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہو تو انسان شوق سے جاتا ہے، جب کوئی بری چیز ہو جہاں تکلیف ہو تو وہاں انسان کون شوق سے جاتا ہے، اس کو مجبور کر کے اس کو گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا، وبئس المصیر، بہت بری جگہ ہے، وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں ایک تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگ سکتا ہے، اور دنیا اتنی مانگ سکتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو، ظاہر ان کی بیوی بھی تھی، ان کا بیٹا بھی تھا، تو اس وقت تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل بڑے تھے، اسحاق 13 سال بعد اسحاق پیدا ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا مانگی، تو اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان دعا کرنی بالکل جائز ہے، اور دنیا بھی مانگنی یہ بالکل جائز ہے۔ جیسے انہوں نے پھل مانگا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، یہ ساری چیزیں ایسا مانگنا، لیکن دنیا کو مقصد بنا لینا کہ میرے پاس دنیا سب کچھ میرے پاس آ گیا، یہ جائز نہیں ہے۔ بس اتنا ضرورت زندگی اپنی کہ یا اللہ میں اپنی ضرورت زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے گزار سکوں، اتنی مانگنا بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.